تو ہی مالک بحر و بر یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، القول البدیع میں ہے کہ حضرت علامہ مجد الدین فیروز آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نقل کرتے ہیں کہ جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ عز و جل تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تمہیں غیبت سے باز رکھے گا، اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو بہت ساری نعمتیں عطا کی، یقیناً ان کا شمار ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہم کچھ نعمتوں کو جان کر، ان کا ادراک کر کے، کچھ نعمتوں کے بارے میں سوچ کر رب تعالیٰ کا شکر ادا ضرور کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان میں سے ایک مظہر اگر دیکھنا ہو، ان نعمتوں کے اظہار کا ایک مقام، ایک جگہ دیکھنی ہو، تو خود اپنے جسم کو دیکھ لیجئے۔ یہ جو ہیومن باڈی ہے، ایک عجیب قسم کی مشین ہے۔ یہ دیکھ بھی سکتی ہے، یہ سن بھی سکتی ہے، یہ بول بھی سکتی ہے، یہ چل بھی سکتی ہے، چھو بھی سکتی ہے، یہ کھا بھی سکتی ہے۔ سائنس اپنی ترقی کے عروج کی طرف بڑھتی ہوئی ہے، لیکن انسان کی باڈی کی مثل دوسری چیز بنانا، یہ روبوٹ عام ہے، سنا جاتا ہے، لیکن روبوٹ بنانے والے خود جو سائنسدان ہیں وہ یہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے روبوٹ کا ہاتھ تو بنا لیا کہ جو چیز کو اس طرح سے پکڑ سکے، لیکن ہم انسان کے ہاتھ کا لمس، جو انسان کی جلد میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں جو رکھ دی ہیں، ہم روبوٹ میں وہ چیزیں نہیں رکھ سکتے، ہم ناکام ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تو ظاہری چیزیں ہیں نا۔ اندر دیکھیے، ہمارے پیٹ کے اندر جگر بھی ہے، گردہ بھی ہے، مثانہ بھی ہے، اور پتا بھی ہے، طرح طرح کی چیزیں۔ اگر ان چیزوں کو ہم دیکھیں نا کہ کس طرح سے ان کو مینیج کیا گیا ہے، تو ہمارے منہ سے بے اختیار سبحان اللہ نکلے گا۔ تو آج بدن انسانی میں سے ایک نعمت کا تذکرہ انشاءاللہ عز و جل ہم کریں گے، اور وہ نعمت ہے کان۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک نہیں دو کان عطا کیے ہیں۔ یہ کان کی نعمت ایسی نعمت ہے کہ ہماری آنکھ دیکھتی تو ہے چیزوں کو، لیکن یہ آنکھ کا رخ ایک جانب ہوتا ہے۔ ہمارے کانوں کی جو سماعت ہے، یہ بالکل سراؤنڈنگ میں گھومتی ہے۔ ہماری طرف کوئی اچھی چیز بڑھ رہی ہو یا کوئی خطرہ بڑھ رہا ہو، یہ کان اس چیز کی آمد سے پہلے اس چیز کی آواز ہم تک پہنچا کر ہمیں آگاہ کر دیتے ہیں۔ اگر خطرہ تو خبردار کر دیتے ہیں کہ فلاں خطرہ بڑھ رہا ہے۔
تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سماعت جو ہمیں عطا کی ہے، کان کی بناوٹ ذرا دیکھیے، کان کے باہر کے حصے پہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک پردہ سا، یہاں پر ایک پنکھا سا بنایا ہے۔ اب اس پنکھے کی شیپ پہ تھوڑی سی توجہ کریں، شیپ بھی بالکل گول نہیں ہے، اس کے اندر بھی خم ہیں، اس میں بھی رب تعالیٰ کی حکمت ہے۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کی سماعت تھوڑی سی کمزور ہو تو وہ اپنے کانوں پہ یوں ہاتھ رکھ لیتا ہے سنتے وقت۔ کیا وجہ ہے؟ یہ ہاتھ رکھنے کی وجہ سے وہ آواز اس کے کانوں میں ذرا لاؤڈلی ہو کر، تھوڑی سی بلند ہو کر پہنچتی ہے تو اسے سننے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے، یہ وہ پنکھا نما چیز ہے کہ جو آوازوں کو جمع کر کے ہمارے کان کے اندر پہنچاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ حکماء نے یہ بیان کیا کہ اس کی وجہ سے کان میں کوئی اس موذی چیز، تکلیف پہنچانے والی چیز، کوئی کیڑا وغیرہ آسانی سے گھس نہیں سکتا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کان میں کیا کیا طبی فوائد ہیں، کیا کیا رب تعالیٰ نے ہمیں اس میں نعمتیں عطا کی ہیں، آئیے ہم ایک کانوں کے ڈاکٹر جو اسپیشلسٹ ہیں ان کے تاثرات سنتے ہیں۔ میں ڈاکٹر فصیح اللہ امیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے، ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں کم ہوگا۔ دن اور رات شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بخشا ہے سماعت اور بصارت۔ یہ ایک ذریعہ ہے سماعت کا کہ ہم سنتے ہیں تو اس سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم اس سماعت کو اگر دیکھیں کہ جو لوگ سن نہیں سکتے، وہ بولنا نہیں سیکھ سکتے ہیں، وہ اپنے آپ کو گونگے اور بہرے رہ جاتے ہیں، کیونکہ پیدائش پر اگر سماعت نہ ہو تو گفتار پیدا نہیں ہوتی، اور ایسے بچے ڈیف اور میوٹ کہلاتے ہیں۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ اس کان کے ہم اس سماعت کو محفوظ کس طرح رکھیں، کس طرح اس کی حفاظت کریں، کس طرح اس کو اس کی دیکھ بھال کریں، ایک نعمت ہے خدا نے دی ہے، جو ایک امانت ہے خدا کی، اس کو امانت کو کس طرح ہم لے کر چلیں ساتھ کہ اس امانت سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر ہم کان کے بہرے پن کی بات کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ خدا نے کتنا باریک پردہ بنایا ہے، اور اس پردے میں کے ہلنے سے اس سے لگی ہڈیاں جب ہلتی ہیں تو اندرونی کان کا پانی ہلتا ہے، تو وہاں سے ایک میسج آتا ہے دماغ کو، کیا خدا کی شان ہے کہ اس سے ہم سنتے ہیں۔ اور اسی کان کے باریک پردے کو 2.5 سینٹی میٹر اندر کان کے سوراخ کے اندر رکھا تاکہ وہ پردہ ڈیمیج نہ ہو۔ کان کا بہرا پن، کان سے پانی آنا، پیپ کا آنا بہت عام سی بات ہے، لیکن جس کے کان کے پردے میں سوراخ ہو جائے اور جس کے کان سے پیپ آتا رہو تو وہ اپنی جاب میں نہیں جا سکتے، سلیکشن نہیں ہوتا، ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی حفاظت بڑی ضروری ہے۔ کان سے پیپ کا آنا، اس سے ہم روکنے کے لیے کچھ تدبیریں بتاتے ہیں کہ کان سے پیپ کے آنے کو روکنے کے لیے آپ زکام سے بچائیں۔ زکام کی وجہ سے کان پر اثر پڑتا ہے، کان کے پردے کے پیچھے منفی پریشر ہوتا ہے۔ اسی طرح جب زکام ہوتا ہے اور کان میں شدید درد ہوتا ہے، کیونکہ نیگیٹو پریشر سے اگر اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے پردے کے پیچھے، اس مواد میں اگر 2 جراثیم بھی چلے جائیں تو پیپ بھر جاتا ہے، اور 2 قطرے پیپ کے مڈل ایئر میں جمع ہو جائیں تو شدید درد ہوتا ہے۔ اس شدید درد کا اگر فوری طور پر علاج نہ کروایا جائے تو کان کا پردہ پھٹ جاتا ہے اور کان کے پردے میں سوراخ رہ جاتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ کانوں کے اندر رب تعالیٰ نے ہمیں کیسی مزید نعمتیں عطا کی ہیں۔ پردے کی ابھی بات ہوئی، اس کے علاوہ خشک نہیں ہے کان، بلکہ کان کے اندر کچھ رطوبتیں ایسی رکھ دی گئیں کہ اگر کان میں کوئی چیز داخل ہو بھی جائے تو وہ آسانی سے بالکل اندر موو نہیں کرتی۔ تو آپ نے یہ بھی سنا کہ جو سننے سے محروم ہوتے ہیں بچے، وہ بول بھی نہیں سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو اسلامی بھائی قوت گویائی سے محروم ہوتے ہیں، عموماً وہ کان سے بھی نہیں سن سکتے، یعنی جو گونگا ہوگا وہ بہرا بھی ہوگا، کیونکہ کانوں کے ذریعے الفاظ کا ذخیرہ اس کی یادداشت میں جمع ہوتا ہے، اس کے بعد زبان کام کرتی ہے۔ تو یہ بھی دیکھا گیا کہ جب کسی بچے کا ایسا علاج ہو گیا، کوئی جدید آلہ ایسا لگا دیا گیا کان میں کہ اس نے سننا شروع کیا، تو الفاظ کا ذخیرہ اس کی سماعت کے ذریعے اس کی یادداشت میں جمع ہوا،
اس کے بعد آہستہ آہستہ اس نے بولنا شروع کیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رب تعالیٰ نے یہ کیسی نعمت عطا کی ہے، کان۔ جی ہاں، ہم نے کچھ چیز سیکھنی ہو، آپ بتائیے کہ صرف دیکھ کر ہم نہیں سیکھ سکتے۔ آپ کو بتانے والا بتائے گا کہ دیکھیے یہ مشین ہے، مثلاً آپ نے گاڑی چلانا سیکھنی ہے، تو گاڑی چلانے کے لیے جو آپ کا انسٹرکٹر ہوگا، جو آپ کو تربیت دے رہا ہوگا، وہ آپ کو گاڑی کے بارے میں پہلے پوری معلومات دے گا۔ معلومات کے بعد آپ کو ڈرائیونگ کے حوالے سے کچھ ٹپس، کچھ ایسی چیزیں جو اصول بتائے گا کہ جس کی بنا پر آپ ڈرائیونگ کرنے کے قابل ہو سکیں۔ یہ سارا کچھ سننے کے بعد پھر آپ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کے اہل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہ کان نہ ہو، یہ سماعت نہ ہو، تو سیکھنے کا عمل کس طرح سے ہوگا؟ دنیاوی تعلیم لے لیجئے کہ جن کی سماعت نہیں ہوتی، انہیں سیکھنے کا عمل کس قدر دشوار لگتا ہے۔ اگرچہ ترقی کی منازل طے ہو چکی، اب کافی ایسے ادارے کھل گئے کہ جو سماعت سے محروم بچوں کو بھی کچھ نہ کچھ سکھا دیتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی میں مجلس خصوصی اسلامی بھائی ہے، جس میں ڈیف اینڈ ڈم یعنی گونگے بہرے اسلامی بھائی اور دیگر جو معذور ہوتے ہیں جسمانی طور پہ، وہ اسلامی بھائی، ان کو فوکس کیا جاتا ہے۔ یہ انہی کی مجلس ہے، یہ عام اسلامی بھائی نہیں ہے۔ ان کا نام ہی ہم نے کیا رکھا ہے؟ خصوصی اسلامی بھائی، تاکہ ان کو فیل نہ ہو کہ ہم شاید کوئی گرے ہوئے طبقے سے معاذ اللہ تعلق رکھتے ہیں، بلکہ ان کو خصوصی اسلامی بھائی کہا گیا کہ ان پر خصوصی توجہ دی جائے۔ تو ان کو بھی الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی علم دین سکھانے کا اہتمام کر رہی ہے، اور بہت سارے ایسے خصوصی اسلامی بھائی ہیں جو سماج سے محروم ہیں لیکن علم دین کا ذخیرہ حاصل کر چکے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کے علاوہ گھریلو زندگی کے اندر کانوں کے ذریعے سن کر بہت سارے معاملات حل کیے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جس شخص کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اب وہ بچے اپنی توتلی آواز میں کچھ کہہ رہے ہیں کہ ابا شام کو نا ہمارے لیے بسکٹ لے کر آنا۔ اگر بڑا شخص اس طرح سے ہکلائے گا نا، یا توتلا بولنا شروع کرے گا، تو وہ گلٹی فیل کرتا ہے کہ یار سامنے والا کیا سوچے گا کہ یہ توتلا ہے۔ لیکن یہی توتلا پن، یہی ہکلاہٹ جب چھوٹا سا بچہ یا بچی، مدنی منا یا مدنی منی، اس کے منہ سے باپ سنتا ہے، اس کے منہ سے ماں سنتی ہے، تو وہ کتنی پیاری لگتی ہے۔ لیکن جو سماج سے محروم ہے، وہ کیسے سن سکے گا یہ چیز؟ اس کے علاوہ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، روڈ پار کرنے لگے ہیں، ایک دم آپ کے کانوں میں گاڑی کے آنے کی آواز آئی، آپ نے روڈ کو ذرا تیزی سے پار کر لیا خطرے کو بھانپ کر، لیکن جو سماعت سے محروم ہے وہ کیا کرتا ہوگا؟ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح سے آپ نعت خوانی ہو رہی ہے، تو نعت خوانی الحمدللہ اجتماعی ذکر و نعت دعوت اسلامی کا ایک بہت اہم اور پیارا عشق رسول کا جام پلانے والا سلسلہ ہے۔ اب اس اجتماعی ذکر و نعت میں اگر نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، لوگ جھوم رہے ہیں، لوگ اشک باریاں کر رہے ہیں عشق رسول میں، لوگ استغاثہ سن کر مزید بزرگان دین سے اپنا تعلق مضبوط کر رہے ہیں، لوگ مناجات سن کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، لیکن وہ جس کی سماعت ہی نہیں ہے، وہ کس طرح سے ان چیزوں کو سمجھے گا، کس طرح سے ان کیفیات کو اپنے دل میں پائے گا؟ تو یہ کانوں والوں کو سوچنا چاہیے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی، کانوں کا استعمال یہ ظاہر و باہر ہے۔ ہر شخص تھوڑا سا اگر غور کریں نا، آپ نوکری کرتے ہیں، آپ کے سیٹھ نے، آپ کے باس نے آپ کو کام کہا، آپ اس کام کو بجا لائیں گے، اس کام کو پورا کریں گے، تو ہی آپ کی نوکری بچے گی۔ اگر سیٹھ نے کام کہا، باس نے کام کہا اور آپ نے نہ کیا، تو آپ کے ساتھ ہوگا کیا، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو سماج سے محروم ہے وہ کیا کرتا ہوگا؟ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک ہے بالکل محروم ہونا، اور ایک وہ ہے جس کی سماعت ذرا سی کمزور ہوتی ہے۔ تو جس کی سماعت کمزور ہو، اب 4-6 افراد بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، اس سے کوئی بات پوچھی گئی
کہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اب وہ بیچارہ اپنی جھیم مٹانے کے لیے، شرمندگی مٹانے کے لیے شاید مسکرا کے رہ جائے، وہ اس لیے کہ اس سے اس کی رائے پوچھی گئی۔ رائے تو وہ تب بتائے نا جب اس کو مسئلہ پتہ ہو کہ بات کیا ہو رہی تھی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سماعت نہ ہو تو بھی بہت ساری محرومیوں کا سامنا ہوتا ہے، سماعت کمزور ہو تو بھی بہت ساری محرومیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ تو کانوں کا استعمال، سماعت کا استعمال، یہ ایسا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق ادا کرنے والا استعمال ہو، کیونکہ شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، شکر سے نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے۔ میں ان سے مخاطب ہوں جو اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، جو ان کانوں سے گانے سنتے ہیں، جو ان کانوں سے فلمیں دیکھنے میں مدد لیتے ہیں، آنکھ اور کان دونوں کا استعمال کرتے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ باز آ جائیں۔ یاد رکھیے کہ کانوں کے اندر ذرا سا بھی کوئی یہ مچھر وغیرہ بھی چلا جائے نا، انسان کو لگ پتہ جاتا ہے۔ کانوں کے اندر پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا، یہ کس کے ڈالا جائے گا ذرا سنیے۔ اس سے پہلے قرآن پاک کا یہ حکم سن لیجئے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بے شک کان، آنکھ اور دل، ان سب سے سوال ہونا ہے۔ اس آیت کے تحت حضرت علامہ محمد بن احمد انصاری قرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں، اس میں سے ہر ایک کے استعمال کے بارے میں سوال ہوگا، دل سے پوچھا جائے گا کہ اس کے ذریعے کیا سوچا گیا، پھر کیا اعتقاد رکھا گیا۔ آنکھ اور کان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے ذریعے کیا دیکھا اور کیا سنا گیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی شخص کوئی ایسا کام کر کے آ رہا ہو کانوں سے جس کا وہ اظہار کسی کے سامنے نہ کر سکے، کوئی ایسی بات سن کر آ رہا ہو، کوئی ایسا معاذ اللہ کوئی گانا سن کر آ رہا ہو، اور وہ شخص اس کا باپ ہو جو یا استاد ہو، وہ اگر پوچھ لے کہ تم نے آج کیا کیا سنا صبح سے لے کر، آپ بتائیے کیا وہ پوری ڈیٹیل بتاتے وقت گانے کا ذکر کرتے وقت شرمائے گا نہیں؟ یہ کس کے سامنے شرما رہا ہے؟ باپ کے سامنے، جس کو اس کے دن بھر کے جدول کا نہیں پتا، وہ اسی سے پوچھ رہا ہے بتاؤ تم نے کیا کیا سنا آج۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ تو وہ رب العالمین جو علیم بذات الصدور ہے، جس سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم کیا سن رہے ہیں۔ اس رب عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے بعد ہم کیسے جواب دیں گے کہ ہم نے ان کانوں سے کیا کیا سنا؟ آئیے سنیے کہ بزرگان دین ان کانوں کی حفاظت کس طرح سے کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں مزمار یعنی باجے کی آواز آنے لگی، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اور راستے سے دوسری طرف ہٹ گئے، اور کچھ دور جانے کے بعد پوچھا کہ نافع آواز آ رہی ہے؟ تو میں نے عرض کی اب نہیں آ رہی۔ تو پھر کانوں سے انگلیاں نکالیں اور ارشاد فرمایا کہ ایک بار میں سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح کیا جو میں نے کیا۔ اگر ہماری یہ عادت ہے کہ ہم لوگوں کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں، چھپی ہوئی باتیں، دیواروں کے ساتھ کان لگا لیتے ہیں، دروازے کی اوٹ میں ہو جاتے ہیں کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، کوئی فون کر رہا ہے تو اس کی طرف کان لگا لیتے ہیں کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے، اس کی ٹوہ میں رہتے ہیں، وہ بھی خبردار ہو جائیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی قوم کی باتیں
کان لگا کر سنیں، حالانکہ وہ اس بات کو ناپسند کرتے ہوں یا اس بات کو چھپانا چاہتے ہوں، تو قیامت کے دن اس شخص کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ پگھلا ہوا سیسا دیکھا ہے نا کبھی؟ پگھلا ہوا سیسا تو چھوڑیے، آپ کی انگلی پر اگر گرم آئل کا ایک قطرہ بھی گر جائے تو کتنی دیر میں چھالا ہوگا، کتنی جلدی ہمارے منہ سے اف کی آواز آئے گی، کس قدر جلد ہم اس تکلیف کا ازالہ کرنے، اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تو تکلیف دنیا کی ہے جس کو ہم نے دور کر دیا، جس کا ہم نے علاج کر لیا۔ آپ بتائیے کہ اگر کانوں کے اندر دوائی کی جگہ کوئی غلطی سے تیزاب ڈال لے، کیا حال ہوگا اس کا؟ تو یہاں تیزاب کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالے جانے کی بات ہو رہی ہے۔ اس حدیث کی شرح میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، یعنی جو دوسروں کی خفیہ بات چھپ کر سنے، اس کے کان میں قیامت کے دن سیسا گرم کر کے اونڈیلا جائے گا۔ فرماتے ہیں حدیث بالکل ظاہر پر ہے، یعنی ایسا ہی ہوگا کہ اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ یہ بھی راز و نیاز کا چور ہے۔ آئیے میں آپ کو عبرتناک ایک حکایت سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کی بہن مدینہ شریف کے قریب ایک بستی میں رہتی تھی۔ وہ بیمار ہوئی تو یہ شخص اس کی تیمارداری میں لگا رہا، یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس شخص نے اپنی بہن کے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا۔ جب دفن کر کے واپس آیا تو اسے یاد آیا کہ رقم کی ایک تھیلی قبر میں بھول آیا ہے۔ اس نے اپنے ایک دوست سے مدد طلب کی، دونوں نے جا کر اس کی قبر کھود کر تھیلی نکالی۔ اس شخص نے اپنے دوست سے کہا کہ ذرا ہٹنا، میں دیکھوں تو صحیح کہ میری بہن کس حال میں ہے۔ جب اس نے لحد میں جھانک کر دیکھا تو وہاں پر آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ چپ چاپ واپس چلا آیا اور آ کے ماں سے پوچھتا ہے کیا میری بہن میں کوئی خراب عادت تھی؟ ماں نے کہا تیری بہن کی عادت تھی کہ وہ ہمسایوں کے دروازوں سے کان لگا کر ان کی باتیں سنتی تھی اور چغل خوری کیا کرتی تھی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، کانوں کے دو استعمال ہیں، سماعت کے دو استعمال ہیں، ایک رائٹ اور ایک رونگ۔ رونگ استعمال کا نتیجہ آپ نے سن لیا۔ آئیے جو رائٹ استعمال ہے، جو درست استعمال ہے، اس کے فوائد بھی سنیے کہ جو شخص تلاوت قرآن سنے گا، جو شخص نعت رسول مقبول سنے گا، جو شخص علم دین سے بھرپور سنتوں بھرا بیان سنے گا، جو شخص نیکی کی بات سنے گا، اس کی سماعت درست طرف جائے گی۔ وہ لوگ جو رائٹ اینڈ رونگ میں فرق کرنا جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے، ہوش عطا فرمائے ہیں۔ آپ کے سامنے دو راستے ہیں کہ سماعت یا تو درست رکھیے یا غلط رکھیے، آپ کس طرف جائیں گے؟ یقیناً ایک مسلمان کو درست جانب جانا چاہیے۔ جو رونگ جانب جاتے ہیں اس میں لذت آتی ہے، ان کو یہ لذت وقتی ہے۔ آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کی سماعت ایک دم ختم ہو جائے کہ ابھی آپ کی آوازیں آ رہی ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہمارے کانوں کا جو والیوم ہے نا، وہ ایسا ایڈجسٹ ہے کہ جتنی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اتنی آوازیں ہمیں سنائی دیتی ہیں، اور جس کا کان زیادہ سے زیادہ کھل جائے، مثلا یہ آج کل جدید سائنسی آلات آ گئے ہیں، آپ اس میں کوئی مائک رکھیے ایک جگہ پر اور ریکارڈ کیجئے، پھر اس کا والیوم کھول کے سنیے کہ اس میں کیسی کیسی آوازیں آئیں گی۔ آپ کی سماعت اگر حد سے زیادہ تیز ہوتی تو آپ کو کیڑوں مکوڑوں کی زمین پہ چلنے کی آواز بھی سننی پڑتی، تو آپ نہ کھانے کے رہتے، نہ بولنے کے رہتے، نہ سننے کے رہتے، نہ سونے کے رہتے۔ بات تو اتنے حساس ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی آواز آئے اٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی رب تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ
کہ اگر سماعت بالکل چلی جائے، بالکل ختم ہو جائے، زیرو، اب ایک ڈاکٹر، ماہر ڈاکٹر، وہ آپ کو یہ آفر کرے کہ تمہاری سماعت واپس آ سکتی ہے، لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ تمہیں روزانہ کا 1000 روپیہ خرچ کرنا پڑے گا۔ آپ بتائیے کہ آپ بندوبست کرنے پر تیار نہیں ہوں گے کہ 1000 روپیہ کیا، 2000 روزانہ لے لو، میری سماعت بحال کر دو؟ تو وہ سماعت جس کے لیے آپ 2000 روزانہ خرچ کرنے پر تیار ہیں، یا وہ یہی شرط لگا دے کہ اس کانوں کی سماعت اس شرط پر بحال ہوگی کہ تم صرف اور صرف اپنے گھر والوں کی آوازیں سن سکو گے، جو ہی گھر کے دروازے سے باہر قدم رکھو گے تمہاری سماعت پھر سے ختم ہو جائے گی۔ آپ تیار ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے؟ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر گناہوں کے سبب ہماری شامت اعمال کی وجہ سے ہماری یہ قوت سماعت چھین لی جائے اور پھر یہ اختیار دیا جائے کہ اگر تم درست کاموں میں استعمال کرو گے تو تمہاری سماعت واپس آئے گی، اگر رونگ استعمال کرو گے سماعت پھر چلی جائے گی، آپ بتائیے احتیاط کریں گے یا نہیں؟ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس نعمت کی قدر کیجئے۔ آپ نے ابھی سنا کہ نعمتوں کا شکر کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس نعمت کے ذریعے نہ کی جائے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں کان کی نعمت کے حوالے سے مزید کچھ مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قوت سماعت، ان کانوں کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو ہی مالک بحر و بر ہے، یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے، یا اللہ۔